جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام عوام اور فوج کے اندر دوریوں کو ختم کرنا، محبت کو پیدا کرنا۔ پاکستانی قوم، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ایک اہم ٹاپک ہے، اور اکثر ایک اہم ہی ہوتا ہے، لیکن خاص طور آپ کو بتانا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو کو کوٹ کر کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی، داعش کے کتنے بڑے بڑے بت گرے، اور بت بھی اس طریقے سے گرے کہ جن کے تانے بانے سیدھے افغانستان سے جا کر ملتے ہیں، جن کے پاس سے باہر ملک کا اسلحہ بھی برآمد ہوا، ان کے سرغنہ بھی مارے گئے، اور وہ انٹرنیشنل ٹی وی پر سر چڑھ کر، جو آپ کو پی زیڈ ایم ٹی وی نے بتائی وہ خبریں، الحمدللہ وہ سر چڑھ کر آئیں۔ اب پاکستانی قوم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ آیا یہ سب چیزوں کے پیچھے آخر کیا وجہ ہے۔ پاکستانی قوم، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جتنے داعش کے، ٹی ٹی پی کے، بی ایل اے کے، یہ ہمارے گمنام ہیرو یعنی فوج، آئی ایس آئی، ایم آئی، پاک رینجرز، گمنام ہیرو، پاک پولیس، سی ٹی ڈی، آئی بی، ایف آئی اے، جتنوں نے تابڑ توڑ حملے کیے، انہوں نے بہت ساری چیزیں ابھی ریزرو میں رکھی۔ اس لیے ریزرو میں رکھی پاکستانی قوم کہ سلام ان گمنام ہیرو کو، سلام ہے ہماری پاک فوج کو، کہ جب تک سرے تک نہیں پہنچتی انہیں منظر عام پہ نہیں لے کر آتی۔ ابھی جو ریزن پھیلایا جاتا ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ مہنگائی کے طوفان کا زور بہت زور و شور سے ہے، اور دوسری ایک کمپین چل رہی ہے کہ الیکشن صحیح ہوئے یا غلط ہوئے۔ پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ الیکشن صحیح ہوئے یا غلط ہوئے، لیکن ٹائم پر ہوئے۔ اب یہ ہمارے محترم سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس ٹائم پر ایک آواز نکالیں سارے مل کر۔ شاید یہ پہلے کبھی ویڈیو میں نہ کہا ہو، پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر لیڈر کو چاہیے، یہ ایک مؤدبانہ پی زیڈ ایم ٹی وی کا مشورہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جتنے لیڈر ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک آواز پر تمام کارکن کھڑے ہو جاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ایک اعلان کریں کہ خواہ وہ ہماری پی پی ہو، اے این پی ہو، ایم کیو ایم ہو، نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک اعلان کریں کہ وہ ہمارا کارکن رہنے کا حقدار ہے جو کہ 5 وقت نماز قائم کرے۔ اچھا، اس کا ریزن ہے بات کرنے کا، آپ کو آگے چل کے پتہ لگے گا۔ 5 وقت نماز قائم کریں۔ پاکستانی قوم جب یہ 5 وقت نماز قائم کریں گے تو یقیناً جو اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو گئی ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور جب وہ راضی ہوں گے تو اللہ رب العزت سارے کاموں کو اللہ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسئلے مسائل کے جتنے پاکستان کے وہ حل ہوگا۔ کیونکہ پاکستانی قوم، آپ نے دیکھا کہ آپ پوری دنیا سے لڑ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ سے کیسے لڑیں گے؟ اور جس ملک کے اندر ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا سود کھائے اور اس کے اوپر سود کا قرضہ ہو، تو یہ تو اللہ سے جنگ ہو گئی۔ محاذ اللہ، حدیثوں میں کوٹ کیا گیا ہے، کئی جگہ کوٹ کیا گیا ہے کہ سود جو کھاتا ہے اس سے اللہ کی جنگ ہے۔ ماں سے بدکاری کا بھی اس میں ذکر ہے، لیکن جو اللہ سے جنگ ہے، اللہ سے جنگ کیسے لڑیں گے؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں پاکستانی قوم کے پاک فوج کا اس میں کیا رول ہے۔ پاکستانی قوم، بڑے ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، پاک فوج نے کب امریکہ سے، کب روس سے، کب بین الاقوامی طاقتوں سے، آئی ایم ایف سے قرضہ لیا؟ جب بھی لیا، ہمارے محترم سیاستدانوں نے لیا، اور مزے کی بات پاکستانی قوم، بھگتنا عوام کو پڑا۔ اور یہ وہ مین ایک پوائنٹ ہے جس کی طرف میں اب آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی دور کے اندر رہے، جنگ کے اندر رہے، حالت جنگ میں رہتی ہے اکثر ہماری فوج، اور چاہے وہ ملک کے سرحدوں کے باہر کی جنگ ہو یا گھر کے اندر کی جنگ ہو۔ پاکستانی قوم، اس عاجز پی زیڈ ایم ٹی وی بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے،
اور نماز نہیں چھوڑتے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ جو آج ہمارا ملک بچا ہوا ہے اس کے اندر ہماری عوام کا بھی بہت اچھا کردار ہے، جو نیک اچھے لوگ ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ ہمیں وہ پوائنٹ ہیں کہ ہمیں آج پب جی اور نئی نئی ٹیکنالوجی میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں سے اس PZM TV کی شاید یہ پہلی ویڈیو ہو، تمام سے ریکویسٹ ہے، اور خاص طور پاکستانیوں سے، کہ نماز کو قائم کریں۔ جب ہم نماز کو قائم کریں گے تو اللہ کی غیب کی مدد آئے گی، اور جب غیب کی مدد آئے گی تو اس ملک کا قرضہ اتر جائے گا۔ اور اس قرضہ اتارنے کے اندر جو اب میں کہنے جا رہا ہوں، شاید جتنی ہماری پاک فوج کا ہاتھ ہے، بہت سارے لوگوں کو عجیب سی مرچیں لگیں گی، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے جو ہمیں برداشت کرنی چاہیے، وہ ہماری پاک فوج کا ہے۔ اور وہ کتنا ہے، کیسے ہے، وہ شاید کبھی پبلک میں اللہ نے چاہا تو وقت پڑا تو انشاءاللہ ثبوت کے ساتھ آئے گا۔ لیکن جتنی پاک فوج پہ الزام لگائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ثبوت کے ساتھ کبھی کسی نے نہیں لگائے، صرف لفاظی کے اندر، ایک دوسرے کے اوپر ہوٹنگ کے اندر۔ نہ مرنے والے کو پتہ پڑ رہا ہے کہ کیوں مر رہا ہے، اور نہ مارنے والے کو پتہ پڑ رہا ہے کہ کیوں وہ مار رہا ہے۔ اچھا، اس کا پتہ کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو شخص ہمیں سندھی، مہاجر، پٹھان، بلوچ آپس میں ہم سب کو لڑواتا ہے، سرائکی، XYZ جتنی ہماری قومیں، پاکستانی قوم، کیا ہمارا اللہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارا نبی ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارے صحابہ ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارے امام حسن حسین نبی پاک کی آل نہیں ہے؟ جب ہم سب متفق ہیں تو پاکستانی قوم، بین الاقوامی طاقتوں کا کام یہی ہے کہ فوج اور عوام کو لڑوا دیا جائے، فرقہ واریت میں بانٹ دیا جائے۔ جب بٹیں گے تو پھر انہیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہتھیاروں کی جنگ نہیں رہی، اب سوشل میڈیا کی جنگ ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسا مورچہ ہے کہ جب آپ سنبھالیں گے تو دشمن کے اوپر ایک تیر لگتا ہے جا کر۔ تو ان تمام باتیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صرف نماز سے مدد حاصل کریں، قرآن پاک سے مدد حاصل کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملک اور اپنی تمام سیکورٹی اداروں کا دفاع کریں۔ اور دفاع کے ساتھ ساتھ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو جس طرح اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں سے کوئی غلط ایکٹیویٹیز پاکستان کے خلاف نظر آتی ہے، آپ اپنے اداروں کو بتائیں، آپ کا نام راز میں رکھا جائے گا۔ اور پاکستانی قوم، جاتے جاتے ایک نیوز اور دے دوں، الحمدللہ ان قریب آپ کو پھر ایک بڑے بڑے بت گرتے نظر آئیں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی قربانی دینی چاہیے عوام کو۔ بس جتنا ہو سکے اپنی مسلح افواج کو، اپنی پاک فوج کو ڈیفینڈ کریں، تاکہ دشمن کو یہ میسیج جائے کہ ہم پھوٹ ڈال ڈال کر تھک گئے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے کلمے پہ مضبوط ترین کھڑیں۔ سلام ہے ان مجاہدوں کو جو فلسطین کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، سلام ہے ان فلسطینیوں کو جو اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور سلام ہے ہماری پاک فوج کو جو کہ پاکستان کو کبھی فلسطین بننے نہیں دیا۔ اور یہی وہ وجہ ہے جو ہماری پاک فوج سب کی آنکھوں میں چبھتی ہے۔ اور یہ کیوں چبھتی ہے؟ یہ جو آپ میرے سینے کے اوپر نشان دے رہے ہیں، مارخور، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے منہ پہ اکثر ایک نشان ہے، وہ نشان سانپ کا ہے، اور یہ مارخور سانپ کو کھا جاتا ہے۔ اور جتنے سانپ پلتے ہیں ملک میں، الحمدللہ آپ کے انٹیلیجنس ادارے انہیں کھا جاتے ہیں۔ تو آپ اللہ نبی کے بعد اپنی پاک فوج پر بھروسہ رکھیں، اور اصل میں جاتے جاتے ایک چیز آپ سے اور کہتا جاؤں کہ آپ کسی سے مت ڈریں، صرف اللہ اس کے رسول سے ڈریں۔ اور جب آپ اللہ اس کے رسول سے ڈریں گے تو آپ کو دنیا کا ڈر ختم ہو جائے گا، کیونکہ جان ہے ایک دن فانی ہے اور جانی ہے، تو کیوں نہ سیدھے راستے پر جائے۔ اب آپ اجازت دیجیے PZM TV سے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو، ہماری ختم نبوت کی اصل جو محافظ ہے وہ مسلح افواج پاک فوج ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ISI زندہ باد، MI زندہ باد، پاک رینجر زندہ باد، گمنام میرو زندہ باد، پاک پولیس زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، لبیک یا صحابہ، لبیک یا حسن یا حسین، وطن یا کفن۔